إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. رواه الإمام البخاري رحمه الله، أو كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ اور اس میں دیا گیا میرا موضوع وہ ایک حادثے کے بعد ہونے کی وجہ سے موضوع کا انتخاب کچھ مناسبت سے رکھا گیا. میں اس موضوع کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، اور یہ وجہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ان کو مخاطب کر کے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب رہتی دنیا تک کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو، خواہشات کو توڑ دینے والی چیز کی کثرت سے آپ یاد کیا کرو، اس چیز کی یاد آپ بہت زیادہ کرو جو زندگی میں
آنے والی بہت ساری خوشیوں کو توڑ دینے والی ہے، جو ساری خواہشات کا خاتمہ کر دینے والی ہے، جو ساری چاہتوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ موت کا ذکر، موت کی یاد کثرت سے کیا کرو۔ موت کی یاد کریں گے، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی عملی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، آپ کی زندگی سدھار کی طرف بڑھے گی، آپ نیک اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کے متعلق ذکر فرمایا ہے، موت کا تذکرہ فرمایا ہے، موت سے دوچار ہونے والوں کا ذکر کیا ہے، موت سے بھاگنے والوں کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، بہت سارے ایسے اقوام کا بھی ذکر کیا ہے جو لوگ موت سے ملنا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سارے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اس موت سے آگاہ رہا کرو۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو یہ پتہ نہیں، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں۔ ساری دنیا کے پیمائش کرنے والے، سارے ٹیکنالوجی اور سارے علوم دنیا کے اکٹھا کر لینے کے بعد اگر کوئی یہ پتہ کرنا چاہے کہ کون دنیا میں کتنے سالوں تک رہنے والا ہے، تو ساری دنیا کا علم یہاں آ کر کے فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون دنیا چھوڑ کر کے کب جانے والا ہے، کس کی باری کب آنے والی ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، مگر اس روئے زمین سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کوئی ماں کے رحم کے اندر ہی دم توڑ دیتا ہے، کوئی 1 مہینے کا بھی نطفہ نہیں ہوتا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں آنا مقدر نہیں کیا ہوتا۔ اور اس کا جیسے معاملات رونما ہوتے ہیں، کوئی روح پھونکنے کے بعد 4 مہینے کے بعد دم توڑ دیتا ہے، اور کوئی دنیا میں آنے کے فوراً بعد ہی یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو کوئی بچپنے میں دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی جوانی کی ابھی دہلیز پہ قدم رکھا ہوا ہوتا ہے اور دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے آنکھوں میں اشک دے کر کے، ساری دنیا کی آنکھوں کو اشک بار بنا کر کے چلا جاتا ہے۔ اور کوئی جوانی کے ایام دیکھ لینے کے بعد جب جوانی کے قدم رکھتا ہے، 40 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تب لوگوں کے آنکھوں میں اشک دے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور کسی کو اللہ بڑھاپے کے ایام مہیا کرتا ہے اور وہ بڑھاپے کے عالم میں یہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، جانا تو ہر ایک کو ہے یہ دنیا چھوڑ کر کے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر موت کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ موت یہ ختم ہو جاتی، اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی، تب بھی معاملہ آسان تھا۔ اگر موت کی اس سختی کو آپ کو جاننا ہے تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں کہ جن کے وفات کے تعلق سے احادیث کے اندر ایسی چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس جیسی شخصیت نہ چشمے فلک نے دیکھا ہو، جس جیسی شخصیت اس روئے زمین پہ نہ آئی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آمنہ کے لال، آمنہ کے لخت جگر کی وہ شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی وہ شخصیت ہے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہے۔ اپنے مرض الموت کے موقع پر منبر پر بیٹھ کر کے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے
اور اپنے انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایام کے جو آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہم صحابہ کرام کے سامنے منبر پر بیٹھ کر کے ذکر کی، اور کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو ایک اختیار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو دنیا کی سارا ساز و سامان، دنیا کی یہ ساری لذتیں، یہ ساری دنیا اپنے زخارف کے ساتھ آپ کے قدموں میں آپ کی خواہش کے مطابق ڈالتا ہوں، اور اس بات پہ اختیار دیا کہ آپ یا تو یہ دنیا اور اس کے سارے ملذات، یہ دنیا اور اس کی ساری خوبصورتی آپ ایک طرف قبول کر لو، یا آپ جو اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لو۔ فاختار ما عنده، تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تھا اسے اختیار کیا۔ یہ بات سن کر کے اس امت کے سب سے بہترین شخص، جن کا ایمان اگر ساری امت کے ایمان سے تول دیا جائے تو بھاری ہو جائے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خبر سنتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ دنیا اور دنیا کی خوبصورتی اگر اپنے منمانی چاہو تو آپ اسے لے لو، اور اگر آپ میرے پاس جو انعام رکھا ہے اسے لے لو، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود انعام کو چنا ہے۔ فبکا ابو بکر رونے لگے اور کہا فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے آبا و اجداد کو آپ پہ قربان کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہم کو اس بات پہ تعجب ہو گیا، فعجبنا لہ، کہ ہمیں اس بات پہ تعجب ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بڈھے کی طرف تو دیکھو، انظروا الی ھذا الشیخ۔ اللہ کے نبی ایک شخص کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا میں اور دنیا کی ساری لذتوں کو اپنے منمانی چاہتے ہوئے رہ لو، اور یا تو اللہ کے پاس جو ہے اسے چن لو۔ تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو انعام ہے اسے چنا، اور اس پر یہ بڈھا کہتا ہے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ اس پہ یہ بڈھا یہ کہتا ہے، کہتے ہیں مگر وہ مخیر شخص کوئی عام آدمی نہیں، جسے یہ اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی عام سا آدمی نہیں، جسے یہ اختیار دیا گیا تھا وہ اس روئے زمین، اس پوری کائنات کا سب سے افضل انسان تھا۔ وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کہا وہ مخیر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس معاملے میں وَكَانَ ابو بکر اعلمنا بہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم اس وقت کے تھے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بندے کے بارے میں یہ تذکرہ کرتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ یہ اختیار اللہ اپنے سارے نبیوں کو عطا فرماتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ موت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی، اگر چھوڑنی ہوتی تو انبیاء کرام کو چھوڑ دیتی۔ یہ وہ پل ہے جس سے سارے لوگوں کو گزرنا ہے، کیونکہ اس پل پہ گزرنے کے بعد ایک لامتناہی زندگی کا سامنا کرنا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا سامنا کرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنا بھاگ لوگے میرے بھائیو اس موت سے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ آپ مضبوط سے مضبوط قلعے بھی بنا لو، آپ قیمتی سے قیمتی مقام بنا لو، آپ جتنا چاہیں اپنے مکان پہ خرچ کر لیں، موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیو، کہاں کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ رب یہ اعلان کرتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کیجئے کہ وہ موت جس سے تم سب بھاگ رہے ہو، وہ موت جس سے تم بچنا چاہتے ہو، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ موت تمہیں
आ दबोचेगी। वो मौत तुम्हें लाहिक होकर के रहेगी, वो मौत तुम्हें आएगी और तुम्हें अपने लपेट में लेगी, आपको मौत से दो चार करके रहेगी। यहां मामला खत्म हो जाता तभी आराम था मेरे भाइयों कि ये सकरातुल मौत जैसी भी हो इसे झेला जा सकता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला आगे कहता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। मौत आएगी, अकेले कब्र में लिटाए जाओगे, अकेले कब्र में लिटाए जाने के बाद उस काली कोठरी में नाप तोल कर बनाए गए उस गड्ढे में लिटाए जाने के बाद आप होंगे, आपका अमल होगा, आप होंगे और वो तारीकी होगी, आप होंगे और वो सन्नाटा होगा, आप होंगे और वो शहर खामोशा होगा। कोई आपकी जियारत करने वाला नहीं, कोई आपकी हालत गिरी करने वाला नहीं, कोई आपके हालात पूछने वाला नहीं होगा। आप होंगे और आपकी वो तन्हाई होगी, आपका वो अमल आपके साथ होगा। दुनिया में क्या करके गए हो, दुनिया में क्या छोड़ करके गए हो, वो सब कुछ आपके साथ होगा। अच्छाइयां किए होगे, वो अच्छाइयां आपके साथ होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि इंसान जब दुनिया से रूह जाता है, इज़ा मातल इंसान तबिअहु सलास, इंसान जब दुनिया से जाता है तो तीन चीजें उसके कब्र तक उसका पीछा करती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ इत्नान व यबका वाहिद। तो उसका माल, उसके खेशो अकारिब और उसका अमल उसके साथ कब्र तक जाते हैं। फयरजिउ इत्नान, उसमें से दो वापस आ जाते हैं, अहलुहु व मालुहु, उसका माल वापस आ गया। अब उसके वरसा उसके माल की तकसीम कर रहे हैं और उसके जाने के बाद उस पे रोने वाले, उसके खेशो अकारिब, उसके दोस्तों अहबाब, उसके घर के लोग, उसके बीवी बच्चे सब वापस छोड़ करके अकेले काली कोठरी में आए हुए हैं। वो अकेला अब काली कोठरी में सोया है, वो मनो मिट्टी के नीचे अकेले उस घर के अंदर है। वहां उसका अब कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी हालत गिरी करने वाला कोई नहीं, उसके बारे में सवाल करने वाला कोई नहीं, उसकी तरफ से जवाब देने वाला अब कोई नहीं है। क्या चीज साथ जा रहा है? वो अमल हो, उसका अमल उसके साथ जा रहा है। अच्छे काम किए हैं तो वो बेहतरीन सूरत लेकर के उस कब्र में हाजिर होने को तैयार, और अगर बुरे काम किए हैं तो ये एक भयानक बदबूदार कपड़े पहन करके और एक भयानक सूरत लेकर के आपके सामने कब्र में आने को तैयार। मेरे भाइयों, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या बना करके जा रहे हो? फिक्र इसकी करनी है। हमें तो ये जो खबरें दी जाती हैं, फला शख्स जवान ही इस दुनिया से चला गया, फला बूढ़ा चला गया, अचानक किसी की मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट से चला गया, कोई किसी तरह से चला गया है। ये यकीन तो हम इंसानों में सारे लोगों को है मेरे भाइयों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हत्ता कि मेरे इल्म के मुताबिक एक पागल भी इस बात का मुनकिर नहीं है, क्योंकि एक पागल को भी अगर आप धक्के देना चाहें तो वह भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि कहीं मर न जाऊं, उसे भी पता है मेरे भाइयों। मगर मरने के बाद आपकी तैयारी क्या है? उस मौत से निपटने के लिए आपकी तैयारी क्या है? उस गड्ढे में अकेले सोने के लिए आपकी तैयारी क्या है? मौत के सकरात से बचने की आपकी तैयारी क्या है? अगर मौत के सकरात को जानना है, उस मोहसिन इंसानियत से, रहमत दो आलम से आओ पूछते हैं कि अल्लाह के नबी जिनके सारी खताएं अल्लाह ने माफ फरमा दी है, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए, जिनके साबिका लाहिका सारी खताएं माफ कर दी गई, जब वो मरसुल मौत में मुब्तला है उनकी हालत क्या है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, जिनकी गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली है, जिनकी गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सकरातुल मौत में मुब्तला हुए तो उनकी कैफियत क्या थी, उनकी हालत क्या थी? उसकी तैयारी मेरे भाइयों ये सुन करके आप कीजिएगा कि आप अपनी मौत किस तरह देखना चाहते हैं। आप अपनी मौत किस तरह देखना चाहते हैं? क्या उस तरह से कि नबी के फरमान के मुताबिक कुछ मरने वालों की रूह मलकुल मौत इस तरह से निकालता है कि जिस तरह से कटिया आप जानते हैं, फन्नी दार कांटा कि किसी के जिस्म में चुभो दिया जाए
اور بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچا جائے اور اس کی روح پورے جسم میں بھاگ رہی ہو، نکلنا نہ چاہتی ہو، اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے جسم کو اس پھنے دار کانٹے سے کھینچ لیا جائے، یا آٹے سے جس طرح سے بال کو نکال لیا جاتا ہے اس آسانی کے ساتھ اپنی روح اپنے بدن سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع یہ دیا ہے کہ آپ کی روح کتنی آسانی سے نکلے اور کتنی سختی سے نکلے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اسے غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں میرے نبی جیسا کون آیا ہے، آمنہ کے لال جیسا کون آیا ہے اس روئے زمین پہ، رحمت للعالمین جیسا کون آیا ہے اس روئے زمین پہ۔ اما عائشہ کے گود میں ہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور اس سے اپنا چہرہ پوچھتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد یہ کہتے، اللہ کے رسول یہ کہتے ان للموت لسکرات، موت کی بڑی پریشانیاں ہیں، آسانی سے یہ موت نہیں نکلتی۔ اگر کسی کو سکرات الموت سے بچنا ہوتا، موت کی سختی سے کسی کو بچنا ہوتا، اگر موت سے کسی کو رہائی ہوتی، موت کی سختی سے اگر کسی کو بچنا ہوتا تو حبیب خدا بچ جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا، مگر اس درد کو نبی بیان فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، موت بڑی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو مغفور ہے، وہ جس کی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو شافع محشر ہے، وہ جو شفیع المذنبین ہے، وہ جو سارے خطا کاروں کے لیے میدان محشر میں شفاعت کرنے والا ہے، وہ جو شفاعت عظمیٰ کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی موت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں ہیں، اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اما عائشہ آگے کہتی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا فی الرفیق الاعلی۔ یہ وہ آخری کلمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتا ہے، اللہم رفیق الاعلی۔ آپ کو خیار دیا گیا، آپ نے خالق کائنات کی ملاقات کو چن لیا، کہا اللہم بالرفیق الاعلی، کہا یہ وہ آخری کلمہ تھا جو ہم نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اس کے بعد آپ کا ہاتھ گر گیا، مائل ہوا، اور آپ ساری دنیا کو اشکبار چھوڑ گئے۔ اگر کسی کے جانے کا غم آپ کو پوچھنا ہے، اگر کسی کے جانے کا درد پوچھنا ہے، تو اسی محسن انسانیت کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی کے کھونے کا غم پوچھو۔ اگر کسی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم پوچھنا ہے، کسی اپنے جو کھو جانے کا غم پوچھنا ہے، تو آئیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا سے آپ یہ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں دیکھا، آپ کے درد کو دیکھا، تو بے ساختہ پکار اٹھی، واہ کربا یا ابتا، اے ابو جان آپ کو کتنی تکلیف ہے، اے ابو جان آپ کو کتنی تکلیف ہے، آپ کتنی شدت سے گزر رہے ہیں، آپ کو کتنی پریشانی لاحق ہوئی ہے، واہ کربا یا ابتا، واہ کربا یا ابتا، اے ابو جان وہ جسے رسول کے ہاتھوں نے، وہ جسے ان بابرکت ہاتھوں نے پالا ہے، جب اس پالنے والے کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھتی ہیں، جب انہیں رخصت ہوتے دیکھتی ہیں، ان کے درد کو دیکھ ہی نہیں پا رہی ہیں۔ کہتی صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔
آج میرے ابو کے جانے کا غم مجھے ایسا لاحق ہوا ہے کہ اگر میری اس مصیبت کو دن پہ ڈال دی جائے تو رات میں تبدیل ہو جائے گی۔ کہتی ہے میرے ابو دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے ابو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو انہوں نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو انہوں نے قبول کیا، اللہ نے بلایا اور انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ آج ہم اپنے ابو کے جانے کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں کہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے اندر دفن کیا جانے لگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، 10 سال تک جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ملا ہے، گھر رہ کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں آپ کے بن کر کے خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اے انس، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، آپ لوگوں کا من کیسے مان گیا، آپ لوگ اس بات سے راضی کیسے ہو گئے، آپ لوگوں نے اپنے دل کو منایا کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے مٹی کیسے ڈالی، آپ نے ان کو قبر میں اتار کر کے منو مٹی کے نیچے آپ نے انہیں سلایا کیسے۔ اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، آپ لوگوں کا دل مطمئن کیسے ہوا، آپ لوگوں کا دل مطمئن اس بات سے کیسے ہوا۔ میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے کسی کے جانے کا ہم بھلا ہی نہیں پا رہی ہیں، بھلا ہی نہیں پا رہی ہے۔ کہتے کیسے انس بولو، کیسے آپ نے دفن کر دیا، میرے ابا کو کیسے آپ لوگوں نے منو مٹی کے نیچے دفایا۔ میرے بھائیو، یہ درد ہوتا ہے کسی کے جانے کا، کسی سے دنیا سے رخصت ہو جانے کا، یہ غم ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درد کو پوچھ لیجئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، سن 10 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتے ہی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابو کے نام پر، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، جو ابو الانبیاء ہیں ان کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے۔ اور آپ کی گود میں 1.5 سال تقریباً کھیلنے کے بعد پھر ایک بار وہ بھی خبر سنائی جاتی ہے کہ اب آپ کے اسی بیٹے کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اب وہ دنیا سے رخصت ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوم رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں آپ کے ہاتھوں میں لے رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں، جو ساری دنیا کو صبر کا پیکر بن کر کے، صبر کا معلم بن کر کے، ساری دنیا کو جو صبر کی تعلیم دیتا ہے، آج وہ شخصیت کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ صحابہ تعجب میں ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی آنکھیں بھی اشک بار، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، یہ دل جو سینے میں ہے یہ پتھر نہیں ہے، یہ ایک باپ کا دل ہے، اپنے بیٹے کی جدائی کا غم ہے۔ ان القلب لیحزن، دل کو ملال حاصل ہوتا ہے، وان العین لتدمع، اور اس کے آثار آنکھوں پہ دکھے جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور ہم وہی کہیں گے ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بے حد غم ہے، تیرے جانے کا، تیری رخصت کا ہمیں بہت زیادہ غم ہے، تیری جدائی کا ہمیں بہت غم ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ساری دنیا کو صبر کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر اپنی بیٹی کی جدائی کا غم دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو کر کے بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سینے میں جو دل رکھے ہوئے ہیں وہ ایک محسن انسانیت کا دل ہے، وہ ایک انسان کا دل ہے جس کو غم بھی لاحق ہوتا ہے، جس کو تکلیفیں بھی لاحق ہوتی ہیں، جس کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں،
میرے بھائیوں وہ ہمارا نبی ہے جو ساری امت کا غم لیے اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے. اس کو بھی کسی کے جانے کا غم ہوتا ہے. پوچھو ان لوگوں سے، پوچھو جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنوں کو جاتے دیکھا ہے. یہ میرے نبی ہیں جو معلم صبر ہیں، ساری دنیا کو صبر کی تعلیم دینے والے ہیں. آج ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں کیونکہ اپنے سامنے سے اپنا لخت جگر، نور نظر، اپنے دل کا ٹکڑا جا رہا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا جا رہا ہے. اس کا غم ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں. میرے بھائیوں اس لیے یہ سارے مواقع سارے لوگوں کے سامنے آتے ہیں. ایسے مواقع پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ ساری خبریں بڑے ہی اندوہناک سنی جاتی ہیں اور ہم اپنی آنکھیں بھی نم کرتے ہیں، اور کسی جوان کے چلے جانے پر ہمارے اندر ایک ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے. ہم بڑے زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. مگر اس پریشانی کا اثر ہمارے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی خبریں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے اس طرح کے حوادث دیکھنے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا ہماری زندگی میں اس طرح کے کوئی بدلاؤ آئے؟ کوئی مثبت بدلاؤ آیا؟ کیا ہماری مسجدیں اس طرح کی خبریں سننے کے بعد بھری؟ کیا نمازیوں میں اضافہ ہوا؟ تو جواب آئے گا نہیں. ہم نے آنسو تو بہائے، ہم نے غم کا تو اظہار کیا، ہم رو لیے تھوڑا سا، مگر ہمارے اعمال میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، ہمارے اعمال میں کوئی سدھار نہیں آیا، ہمارے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہمارے صدقات و خیرات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہمارے اعمال خیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. میرے بھائیو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے اموات سے ہم عبرت حاصل کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو سن کر کے، اسے یاد کر کے آپ عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، سنواریں. آپ کی زندگی میں مثبت بدلاؤ آنا چاہیے تھا، مگر وہ ساری چیزیں مسجدوں میں آنے کے بعد دکھی نہیں. ہماری آنکھیں نم ہوئی، ہم نے غم دکھائے، غم کا اظہار ہوا، مگر اس کے آثار ہمارے اعمال کے تعلق سے نہیں دکھائی دیے. ہونا یہ چاہیے تھا میرے بھائیوں، ہمارے اندر سدھار ہو جاتا. آئیے میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. میرے بھائیوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے اخبار ہم سنتے ہیں، ہر دن اس طرح کی خبریں ہمیں سنائی جاتی ہیں، مگر ہم نے اس سے عبرت کتنا لیا ہے، ہم نے اس سے نصیحت کتنی حاصل کی ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جب یہ پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہوا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کس روئے زمین پر، کس حالت میں، کس جگہ کیسے ہماری موت آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم تیار کتنا ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے ہم تیار کتنا ہے، اور ہماری تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زندگی کے آخری انفاس ہیں، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، خنجر آپ کے جسم میں، زہریلا خنجر، دو دھاری خنجر، کئی ایک زخم لگا دیے گئے ہیں کہ آپ کو دودھ پلایا جاتا ہے تو آپ کے پیٹ سے باہر، آپ کو نبیذ پلایا گیا، آپ کے پیٹ سے باہر آپ دنیا سے رخصت ہونے کے کگار پر، آخری سانسیں ہیں آپ کی. ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے پہنچا، آپ کی زیارت کے لیے پہنچا، جاتے ہیں آخری مرحلے پر آپ کی نظر واپس ہوتے ہوئے اس نوجوان پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید محراب کی نظر پڑتی ہے، اس غلام پہ نظر پڑتی ہے، اس نوجوان پہ نظر پڑتی ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جسم، اس کا ازار ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. کہا اس بچے کو میرے پاس پھر سے لائیے، اس نوجوان کو میرے پاس پھر سے لائیے. کہا اے نوجوان ارفع ازارک، آپ اپنے تہبند کو ذرا اونچا کر لو، فإنہ
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sampai terus begini.